کلیم انصاری صاحب کا یہ یو پی انڈیا سے انہوں نے ہمیں یوٹیوب پہ سوال بھیجا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا نے 25 سال سے پیسے جوڑ کر 60 گز کا پلاٹ لیا، لیکن اونر اس کی رجسٹری ٹرانسفر نہیں کر رہا، تو کوئی ایسی چیز ان کو بتائیں کہ جو ان کے والد نے پیسے جوڑ کے زمین خریدی وہ ان کے نام ٹرانسفر ہو جائے، اور انڈیا سے یہ سوال آیا ہے۔ ٹھیک، اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں سورت نمل آیت نمبر 30 اور 31، سورت نمل آیت 30 اور 31 41 ٹائم پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور اس میں نیت یہ کرنی ہے پڑھتے ہوئے کہ وہ جو ٹرانسفر جو وہ آپ کے نام پہ کر جو بھی آنر ہے تو یہ دعا کریں، اور یہ 41 ڈیز بلا ناغہ کریں، انشاءاللہ اللہ اس کے دل کو نرم کریں گے، جھکا دیں گے، اور وہ آپ کی امانت آپ کو واپس کر دے گا۔ بہت خوب۔ ایک سوال میرے پاس آیا، وہ یہ تھا کہ کسی صاحب نے مجھے لکھا کہ ان کی اور ان کی فیملی کے اوپر کسی نے جادو ٹونا کیا کہ ان کے حالات، گھر کے حالات خراب ہوں، ان کی آمدنی خراب ہو، جھگڑے ہوں، اور جنہوں نے یہ کیا انہوں نے ان کو بتا دیا کہ یہ ہم نے آپ کے لیے یہ کیا اور اب آپ کی خیر نہیں ہے، آپ دیکھیے کہ آپ کے لیے کیا مشکلات پیدا ہوتی ہیں اس دنیا میں، آپ کا یہ مطلب انہوں نے ان کو بغیر جو بھی ان کا آپس میں جھگڑا تھا فیملی میں، تو وہ انہوں نے یہ کہہ کے کیا، اب ان کو یہ محسوس ہوتا ہے جن کے اوپر یہ ہوا کہ واقعی ان کے اوپر کچھ اثر ہے، کیونکہ ان کے گھر کے حالات، ان کے بچوں کے حالات وہ دن بدن بگڑتے ہی جا رہے ہیں، تو ان کی مدد کیجیے آپ۔ تو اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں سورہ فلق اور ناس، سورہ فلق اور ناس یہ روزانہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے، دونوں صورتوں کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ اس طریقے سے ایک ہو جائے گی، تو 41 ٹائم پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پانی پہ دم کریں، پانی گھر میں چھڑکیں، اور سب آدھا کپ سب لوگ پانی پی لیں۔ ایک تو یہ عمل کرنا، یہ صبح یا شام کو ایک وقت رکھ لیں۔ دوسرا سورت یونس کی آیت نمبر 80 اور 81 یہ 11 مرتبہ پڑھ کے یہ بھی پانی پہ دم کر کے پینا ہے اور اپنے بدن پہ پھونک لینا ہے، تو یہ دو عمل آپ شروع کر دیں، 41 ڈیز پابندی سے کریں، انشاءاللہ ہر طرح کے جادو ٹونے ٹوٹ جائیں گے اور آپس سب خیر و عافیت ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔ یوٹیوب پر ہی نعمت اللہ راہی صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ سود کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیا کریڈٹ کارڈ رکھنا جائز ہے؟ اچھا سوال کیا آپ نے۔ سود کی ڈیفینیشن ہے کہ بلا عوض مشروط جو زیادتی ہے اس کو سود کہتے ہیں، تو بلا عوض مشروط زیادتی سود کہلاتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور باقی کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ رکھنا بالکل جائز ہے، لیکن وہ اس کا خیال رہے کہ کریڈٹ کارڈ کو چارج کارڈ کی طرح یوز کریں۔ چارج کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے 30 ڈیز جو ہوتے ہیں جب تک کہ اس کے اوپر انٹرسٹ نہیں لگتا، تو 30 ڈیز کے اندر فل پیمنٹ کر دی جائے، اس کا انتظار نہ کیا جائے کہ $10 دے دیے اب اس کے اوپر انٹرسٹ لگ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ سود کے زمرے میں آئے گا، سود لینا دینا دونوں ناجائز ہیں، تو اس کو کریڈٹ کارڈ کو چارج کارڈ کی یوز کریں اور لمٹ کے اندر اس کو ادا کر دیں، اور اگر اس کا اہتمام نہیں ہے، انسان اس کا خیال نہیں کرتا، تو پھر اس کو کریڈٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کو کیش بھی سارے معاملے کرنے چاہیے، ورنہ وہ بہت بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اور باقی ہے کہ بعض لوگ خود اس شرطوں کے ساتھ بھی کریڈٹ کارڈ کو استعمال کو جو منع کرتے ہیں، وہ کہتے تھے نہیں جی سو اس کے اوپر جو ہے جب ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں تو سائن کرتے ہیں کہ اگر ہم نے جو ہے 30 ڈیز میں یہ ادا نہ کیا اس کی قرضہ تو اس پر ہم سود دیں گے، تو سود دینے پر آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، یہ اس سے وہ ناجائز نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سائن تو آپ یوٹیلیٹی بل پہ بھی کرتے ہیں، بجلی کے بل پہ، پانی کے سب بلوں پہ آپ یہ سب سائن کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوٹیلیٹی بل جو سب حرام ہو گیا سسٹم، ایسا نہیں ہے، وہ تو پریکٹیکلی عملی طور پہ اب جب سود دینا کریں گے تب آپ کو گناہ ہوگا، اور میں نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ وہ جو ہے چارج کارڈ کی طرح استعمال کریں، تو اس کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے۔ بہت شکریہ۔ یوٹیوب پر سیف اللہ خان بنو سے پوچھ رہے ہیں کہ میں 22 سال کا ہوں اور مجھے خارش کی بیماری ہے، اچھا کوئی علاج؟ ماشاء اللہ آپ نے بہت دور سے کال کی، بنو پاکستان سے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ تو اس کے لیے سورت انا انزلنا، سورت قدر، یہ 11 مرتبہ آپ نے روز پڑھنی ہے، پڑھ کے آپ نے ہلدی کے اوپر دم کرنا ہے، 1 چمچ ہلدی پہ دم کرنا ہے، اس کو پانی میں مکس کر کے ایک جو وہ پیسٹ بنا لینا، لیٹی سی بنا لینی ہے، تو جہاں جہاں خارش ہے وہاں پہ وہ ملنی ہے، آپ وہاں اس کو پیسٹ کو ملنا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے، اتنی دیر چھوڑنا ہے کہ وہ خشک ہو جائے، جب خشک ہو جائے تو اس کو پھر دھو دیں۔ تو روزانہ آپ یہ جو ہے 21 دن آپ یہ روزانہ کر لیں، کسی قسم کی خارج بدن پہ ہوگی بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور جلد بھی آپ کی عمدہ ہو جائے گی۔
2 سوال آپ سے اور پوچھوں گا، اس کے بعد پھر کالز لیں گے. جی. سوال ہے رحمت اللہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ باطنی آنکھ کیا ہے اور وہ کیسے کھل سکتی ہے؟ تو آپ نے دریا بکوزہ کر دیا، کوزے میں دریا بند کر دیا. آپ نے بہت بڑا سوال کر دیا. تو یہ تو وہی ہے کہ بھی جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں. سوال تو چھوٹا سا ہے لیکن دخول جنت کا راستہ بڑا طویل ہے. تو یہ باطنی آنکھ کھولنا، باطنی آنکھ اصل میں بصیرت کو کہتے ہیں، دل کی آنکھ. جیسے ہمارے سر کی آنکھ ہے ایسے دل کی بھی ایک آنکھ ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ آنکھ کھول دیتا ہے، دل کا وہ پردہ کھول دیتے ہیں. تو پھر وہ بصیرت اور بصارت تو یہ سر کی آنکھ کو کہتے ہیں، بصیرت وہ دل کی آنکھ کو کہتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اس کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے. انسان جتنا مجاہدہ کرتا ہے، عبادات کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے سے، خاص طور پہ مستحبات کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو اسی اعتبار سے اللہ اس کے قلب میں وہ ایک خاص نور اتارتے ہیں. تو وہ ملکہ جو روحانیت جو مل جاتا ہے وہ اس دل کی آنکھ ہوتی ہے، جس سے انسان کو کشف بھی ہوتا ہے، الہام بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مضامین بھی قلب میں اترتے ہیں اور محسوس بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ مضمون اترا ہے اور اس کو پہ بیان کرتے ہیں. اور یہ اولیاء اللہ کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے جو مجاہدات کرتے ہیں. تو اگر مجاہدات کا راستہ اختیار کیا جائے تو اللہ دل کی آنکھ کھول دیتے ہیں. اور یہ لا الہ الا اللہ کی جو ضربیں دل پہ لگتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دل کو جو جھنجھوڑا جاتا ہے تاکہ دنیا کی محبت نکل جائے اور وہاں اللہ کی محبت معجزہ ہو جائے اور اب دل کی آنکھ کھل جائے. تو اس کے لیے پیر و مرشد کو کا دامن پکڑنا ہوتا ہے. کہ صحیح پیر و مرشد کا دامن پکڑ لیں، اس کی ہدایت کے مطابق اس راستے پہ چلیں گے تو دل کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے. بہت شکریہ. آپ نے چھوٹا سا بڑے سوال کا بہت مفصل چھوٹا سا جواب. الحمدللہ. بہت خوب. ایک سوال اور پوچھتے ہیں پھر کالز لیں گے. فیس بک پر محمد نادر پوچھ رہے ہیں کہ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. جی ماشاءاللہ، اس کے لیے بہت اچھا وظیفہ ہے اور وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حدیث میں آتا ہے کہ اس کے 99 فائدے ہیں، 99 فائدے ہیں اور سب سے کم تر فائدہ یہ ہے کہ دل کا غم دور ہو جاتا ہے. اور جبکہ دل کا غم آج سب سے بڑا ہمارے لیے وہ ہیڈک ہے، لیکن اس کے علاوہ بڑے بڑے فائدے اس کے اندر لکھے ہیں. اور فرمایا کہ اللہ کی جو عرش الہی کے نیچے خزانے ہیں، خاص اللہ کے ان خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ آپ جو ہے 500 مرتبہ روزانہ پڑھیں، پڑھ کے پانی میں دم کر لیں. صبح میں دم کیا، پانی بوتل میں بھر لیا، سارے دن اسی پانی میں سے پیتے رہیں. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف 21 دن پابندی سے آپ کر لیں، انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر جو کنٹرول ہو جائے گا. بہت ہی مجرب وظیفہ ہے. باقی یہ ہے کہ جو بھی آپ کا متعلقہ ڈاکٹر ہے اس کو بھی آپ دکھاتے رہیں اور وہ تشخیص بھی اپنی کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو شفا ہو جائے گی. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.